جب جب ظلم ہوگا تب تب جہاد ہوگا. میں اس کو دوبارہ کہتا ہوں، جب جب ظلم ہوگا تب تب جہاد ہوگا. ایسے لوگ جو ہے وہ نہ مانوتا کے ہتیشی ہیں، نہ ملک کے ہتیشی ہیں، اور نہ ہی کسی مذہب کے ہتیشی ہیں. مولانا مدنی اور ایسے سماج کے سو کال ٹھیکیدار ہمیشہ غلط صلاح ہی دیتے ہیں. سپریم کورٹ اس وقت تک ہی سپریم کہلانے کا مستحق ہے جب تک آئین کی پابندی کرے. جب سپریم کورٹ نے یہ پکش رکھا مسلم مہیلاؤں کا سمان کو لے کے، ٹرپل طلاق کو لے کے، تو کیا یہ ریگریسو تھا؟ ان کا کہنا کہ جہاد ہونا چاہیے، جب جب ظلم ہوگا تب تب جہاد ہوگا، مجھے لگتا ہے یہ بہت ہی انوچت شبد ہے. وہ کہیں گے وندے ماترم پڑھو تو پڑھنا شروع کر دیں. یہ پہچان ہوگی مردہ قوم ہونے کی، اور اگر زندہ قوم ہے تو پھر حوصلہ بلند کرنا پڑے گا. ظلم کون کر رہا ہے مدنی صاحب، یہ تو دیکھیں. بم بسفوٹ کون کر رہا ہے؟ یہ جہاد کون کر رہا ہے؟ یہ جہادی مانسکتا کو کچل دے گا بھارت. اب وہ بھارت ہے، ایسی مانسکتا اب بھارت برداشت نہیں کرے گا. دیش میں ابھی ارشد مدنی کے بیانوں پر بحث تھمی بھی نہیں تھی کہ اب جمعیت علماء ہند کے ادھیکش مولانا محمود مدنی نے 2 ایسے بیان دے دیے جس میں نیا راجنیتک اور سماجک ٹکراؤ کھڑا ہو گیا. ایک بیان سپریم کورٹ پر ٹپڑی کا ہے، دوسرا ظلم ہوگا تو جہاد ہوگا. نمسکار، میرا نام حیدر عباس نقوی ہے اور آپ لوگ مجھ کو اس وقت دا سوتنتر پر دیکھ رہے ہیں. آخر سوال اٹھتا ہے، مولانا نے کیا کہا، کیوں کہا، اور کیا یہ بیان صحیح تھے یا غلط؟ آج ہم سلسلے وار پورا معاملہ سمجھتے ہیں. سب سے پہلے بات سپریم کورٹ کی گئی ٹپڑی پر. ایک کارکرم کے دوران مولانا محمود مدنی نے کہا، کئی موقعوں پر غلط ہے کہ سپریم کورٹ سرکار کے دباؤ میں کام کر رہی ہے. یہ بیان سیدھے دیش کی سرووچ عدالت کی نشپکشتا پر سوال ہے، اور اسی کی ایک لائن نے راجنیتک گلیاروں میں ہلچل مچا دی ہے. ہر حکمراں کا اولین فرض اپنی رعایا کو انصاف فراہم کرانا ہے. ملک میں امن و امان کا قیام اور جرائم سے پاک معاشرے کی تشکیل انصاف کے بغیر ہو نہیں سکتی، ہو ہی نہیں سکتی. لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ گزشتہ کچھ عرصے سے بالخصوص بابری مسجد، طلاق ثلاثہ جیسے بہت سے مسئلوں پر فیصلے کے بعد یہ تاثر عام ہو رہا ہے کہ عدالتیں حکومتوں کے دباؤ میں کام کر رہی ہیں. اقلیتوں کے آئینی حقوق اور دستور کے بعد بنیادی اصولوں کی تشریح کی ایسی مثالیں سامنے آئی ہیں جنہوں نے عدالتوں کے کردار پر سوالیہ نشان لگا دیا ہے. موجودہ وقت میں عبادت گاہ ایکٹ کو نظر انداز کرتے ہوئے گیان واپی اور متھرا کے مقدمات کو قابل سماعت قرار دینے کا فیصلہ بھی اس کی ایک واضح مثال ہے. یاد رکھیے، سپریم کورٹ اس وقت تک ہی سپریم کہلانے کا مستحق ہے جب تک آئین کی پابندی کرے، قانون کے حقوق کا خیال رکھے. اگر ایسا نہ کرے تو وہ اخلاقی طور پر بھی سپریم کہلانے کا حقدار نہیں ہے. مدنی نے ترک دیا کہ حال کے کچھ فیصلوں سے الپ سنکھیکوں میں آج سرکشا بڑھی ہے. دھارمک معاملے، وقف بورڈ اور ناگرک ادھیکاروں پر لیے گئے نرنے پکشپات پورن لگتے ہیں اور نیائے پالکا پر بھروسہ لگاتار کمزور ہو رہا ہے. ان کا دعویٰ ہے جب فیصلے سنویدھان کی بھاونا سے الگ نظر آئیں تب سوال تو اٹھیں گے ہی. لیکن سوال یہ بھی اتنا ہی بڑا ہے، کیا اس طرح کا بیان عدالت کی گریما پر چوٹ ہے یا ایک ناگرک کی چنتا کا سور؟ دوسرا اور زیادہ ووادت بیان جسے مانا جا رہا ہے وہ آیا بھوپال سے. مولانا نے کہا، جہاں بھی ظلم ہوگا وہاں جہاد ہوگا. جہاد کا مطلب ہنسا نہیں بلکہ اتیاچار کے خلاف سنگھرش ہے. جہاد، اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں نے اسلام کی مقدس اصطلاحات مثلا جہاد کے لفظ کو ایک گالی، فساد اور وائلنس کا ہم نام بنا دیا ہے. لو جہاد، لینڈ جہاد، تعلیم جہاد، تھوک جہاد،
وغیرہ جیسے جملے استعمال کر کے مسلمانوں کی سخت دل آزاری اور ان کے مذہب کی توہین کی جا رہی ہے۔ افسوس کا مقام ہے کہ حکومت اور میڈیا میں بیٹھے ذمہ دار افراد بھی اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتے اور نہ ایک کمیونٹی کی دل آزاری کی پرواہ کرتے ہیں۔ پرواہ کیا کریں گے؟ یہ تو اس کمیونٹی کی دشمنی میں کرتے ہیں۔ یہ تو پرانے دور سے چلا آ رہا ہے کہ کہیں بھی دہشت گردانہ عمل پیش آ جائے تو اس کو جہاد کا نام دے کر اسلام اور مسلمانوں پہ طعنے، تہمتیں اور ناحق الزام عائد کیے جاتے ہیں۔ یہ واضح ہونا چاہیے کہ اسلام میں جہاد ایک مقدس دینی فریضہ ہے۔ جہاد قرآن میں کئی معنوں کے لیے استعمال ہوا ہے، لیکن جس معنی کے لیے بھی استعمال ہوا ہے فرد سے لے کر سماج و انسانیت کی بھلائی، ان کی سربلندی اور ان کی عزت و وقار کے قیام کے لیے ہوا ہے۔ جہاں جنگ و قتال کے معنی میں استعمال ہوا ہے وہ بھی ظلم و فساد کے خاتمے اور انسانیت کی بقا کے لیے۔ اس لیے جب جب ظلم ہوگا تب تب جہاد ہوگا۔ میں اس کو دوبارہ کہتا ہوں، جب جب ظلم ہوگا تب تب جہاد ہوگا۔ انہوں نے صاف کہا کہ جہاد کا گالی یا آتنک کے پریائے کی طرح پیش کیا گیا ہے، جبکہ اصل ارتھ نیائے کے لیے سنگھرش ہے، اور اگر کسی بھی سمودائے پر دباؤ یا اتپیڑن ہوگا تو سنگھرش سوابھاوک ہے۔ مدنی نے یہ بھی کہا کہ مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے جہاد شبد کو غلط طریقے سے پیش کیا گیا ہے، لیکن دیش کے ماحول کو دیکھتے ہوئے اس بیان کی ویاکھیا کئی دشاؤں میں چلی گئی۔ کئی راجنیتک دلوں نے کہا یہ بیان بھڑکانے والا ہے، جبکہ مدنی کے سمرتھک کہتے ہیں یہ سمویدھان کے بھیتر سنگھرش کی بات ہے، ہنسا کی نہیں۔ دیکھیے، یہ جو وائٹ کالر ٹیرر ٹائکون ہیں، ان کے سازشی سنکرمن سے ساودھان رہنا ہوگا۔ یہ لگاتار یہ وہ لوگ ہیں کہ جنگ میں قتل سپاہی ہوں گے، سرخرو ذل الہی ہوں گے۔ یہ ایسے جلادی ظلم اور جرم کے ذل الہی ہیں جو مانوتا کو بھی شرمسار کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ملک کو بھی شرمسار کر رہے ہیں۔ ایسے لوگ جو ہے وہ نہ مانوتا کے ہتیشی ہیں، نہ ملک کے ہتیشی ہیں، نہ ہی کسی مذہب کے ہتیشی ہیں۔ اور آپ جو ہے وندے ماترم یا جو ہے وہ مادر وطن کے پرتی جو آپ کی اسہیشورتا ہے، آپ کی جو گھرنا ہے، آپ کی جو دیش کے پرتی، دیش کے آن بان شان کے پرتی آپ کی جو وکرت مانسکتا ہے، جو وکرت آپ کے دماغ میں سنکرمن ہے، اس کو پردرشت کرتا ہے۔ آج جو ہے وہ آپ کب تک جو ہے وہ دیش کے مسلمانوں کو بہکاتے رہیں گے، بھڑکاتے رہیں گے، دھمکاتے رہیں گے، بھرماتے رہیں گے؟ آپ کا یہ جو بھے بھرم کا بھوکال ہے، یہ پوری طرح سے ایک کے بعد ایک ایکسپوز ہو رہا ہے۔ اور جو آدھونک شکشا کے سنستھان میں جو ہے وہ آتنکوادی جو ہے وہ دیچھا کا جو ہے وہ سینٹر اگر بن جائے تو نشچت طور سے یہ کسی بھی کے ہت میں بھی نہیں ہے۔ آپ جو ہے وہ بات کریں گے کہ شکشا کی، آپ بات کریں گے کہ سنسکار کی، آپ بات کریں گے کہ سنویدھانک ادھیکاروں کی، لیکن آپ جو ہے وہ آپ کا جو سامپردائک سازشی سوچ ہے وہ شدھ روپ سے سماج میں بکھراؤ اور ٹکراؤ پیدا کرنے کی ہے، سماج کے لوگوں میں جو ہے وہ بھے بھرم پیدا کرنے کی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ہنسک سوچ کے ساتھ ہے۔ تو اس طرح کی جو اپرادھک اراجکتا اور ہنسک اراجکتا کی سوچ ہے وہ کبھی بھی سفل نہیں ہوگی۔ اور جو باتیں یہ کہہ رہے ہیں وہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ یہ جو ہے وہ ان کے جو شکشا کے سنستھان ہے اس میں بھی جو ہے وہ جس طرح کی دیچھا دی جا رہی ہے، جس طرح کا جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے سکھایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے، وہ آپ خود جو ہے آنے والی پیڑھیوں کو جو ہے وہ گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب سب سے اہم بات، ان دونوں بیانوں سے وواد اتنا بڑا کیوں ہوا؟ سمے بہت سنویدنشیل ہے، دیش میں ابھی کئی دھارمک اور راجنیتک مدوں کو لے کر گرماہٹ ہے، کسی بھی بیان کا اثر تیز پڑتا ہے۔ جہاد شبد اتیانت سنویدنشیل، میڈیا اور راجنیتی میں یہ شبد ورشوں سے غلط سندربھ میں استعمال ہوا۔
समाज का एक हिस्सा इसे हिंसा से जोड़ता है। सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी लोकतंत्र के स्तंभ पर सवाल। लोग कह रहे हैं अदालतों की निष्पक्षता पर टिप्पणी हमेशा विवाद खड़ा कर देती है, क्योंकि संविधान की रीढ़ न्यायपालिका ही है। सत्ता और अल्पसंख्यकों के संबंध पहले से तनावपूर्ण है। इस बयान ने इन रिश्तों को और विवादित कर दिया है। मौलाना मदनी और ऐसे समाज के सो कॉल्ड ठेकेदार हमेशा गलत सलाह ही देते हैं। वंदे मातरम को वो कहते हैं ये एक वही लोगों को गाना चाहिए जो एक डेड कम्युनिटी है। क्या इसका मतलब है कि मुसलमान जो भारत में रहते हैं और भारतीय नागरिक है उनको वंदे मातरम नहीं गाना चाहिए? जब जुडिशरी की बात करें तो वो बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट तभी सुप्रीम है जब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का पक्ष रखा। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये पक्ष रखा मुस्लिम महिलाओं का सम्मान लेके, ट्रिपल तलाक को लेके, तो क्या ये रिग्रेसिव था? और जब एंटी कन्वर्जन लॉज की बात करते हैं तो ये समझ लीजिए कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिलीजियस फ्रीडम सिलेक्टिवली कोई नहीं अप्लाई करता है। आपने जो कहा है कि जिहाद शब्द का दुरुपयोग हुआ, हम भी मानते हैं कि जिहाद शब्द का दुरुपयोग हुआ, लेकिन आप मुस्लिम कौम को क्यों भटका रहे हैं? वो भारत के एक अहम हिस्सा है, वो लाभार्थी रह चुके हैं, और उसी परिप्रेक्ष्य में मैं मानती हूं कि ऐसे समाज के ठेकेदार को सोच समझ के बात करना चाहिए, लोगों को गुमराह नहीं करना चाहिए। तो अब दोस्तों बड़ा सवाल, मौलाना महमूद मदनी ने जो कहा, क्या वो धार्मिक चेतावनी थी, संवैधानिक लड़ाई की बात थी, या विवाद को हवा देने वाला बयान? क्या न्यायपालिका सचमुच दबाव में काम कर रही है, या ये महज राजनीतिक आरोप है? क्या जिहाद शब्द का बचाव सही है, या भारत जैसे माहौल में इसे बोलना ही गैर जिम्मेदाराना फैसला है? इसका जवाब हम नहीं देंगे, आप दीजिए। तथ्य आपके सामने हैं, निष्कर्ष आप निकालिए। समाज, संविधान और धर्म तीनों ही बेहद संवेदनशील आयाम हैं। इन पर दिया गया हर बयान सिर्फ एक लाइन नहीं होता, बल्कि बहस की एक नई दिशा तय करता है। ये दुरुस्त है कि हमारे सामने मुश्किलात और परेशानियां हैं, और बसा औकात मुश्किलात की बेशुमार फौजों को देखकर हम अपने मुस्तकबिल से मायूस होते हैं। लेकिन आप सिर्फ अपने ऊपर नहीं बल्कि पूरे आलम इंसानियत पर नजर डालिए। क्या दुनिया में आज कोई जिंदा कौम ऐसी भी है जो मुश्किलात में महसूर न हो? इसलिए मैं कहता हूं कि मुश्किलात जिंदगी की अलामत है। मुर्दा कौमें मुश्किलात में मुब्तला नहीं होती, वो तो सरेंडर कर देती है। वो कहेंगे वंदे मातरम पढ़ो तो पढ़ना शुरू कर दे। ये पहचान होगी मुर्दा कौम होने की। और अगर जिंदा कौम है तो फिर हौसला बुलंद करना पड़ेगा, हालात का मुकाबला करना पड़ेगा। मुर्दा कौमें मुश्किलात में मुब्तला नहीं होती, लेकिन याद रखिए जिंदा कौमें ही आजमाई जाती। मर्दानावार मुश्किलात का मुकाबला किया करती। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वत थमरात। फिर कहते हैं वबश्शिरिस साबिरीन, हम तुम्हारी आजमाइश करते रहेंगे, कुछ खौफ और भूख से, माल और जान से, और फलों के नुकसान से, और सब्र करने वालों के लिए बशारत है। मौलाना मदनी के ये बयान भी राजनीतिक, समाज और न्याय तीनों पर सवाल खड़े करते हैं। क्या आप सोच रहे हैं, क्या ये चेतावनी है, न्याय की पुकार थी, या एक विवाद? अब जब ये बात हुई तो बातें बातों से निकलने लगी। कई लोग कहने लगे जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। हिम्मत, जुर्रत और तसल्लुल का पैगाम, गोली खाएंगे तो सीने पर खाएंगे, पीठ पर नहीं। और अगर हमारा जनाजा निकला तो जमीयत उलेमाए हिंद के झंडे में ही निकलेगा। लोग कह रहे हैं जिन्हें अल्लाह ने जिम्मेदारी दी और ओहदा दिया, उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपने तरबियत याफ्ता नौजवानों को अपने हाथों से आगे बढ़ाएं, उनका हाथ पकड़कर नेतृत्व सौंपें और आने वाली नस्ल की सरपरस्ती करें। हमारे बुजुर्गों ने जेलों को आबाद किया, फांसी के फंदों को चूमा और कौम के लिए अपनी जान कुर्बान की।
اگر انہوں نے ظلم کے سامنے سر نہیں جھکایا تو ہم کیسے اس تسلط کو چھوڑ دیں گے؟ ڈریں گے نہیں، کبھی بھی نہیں، چاہے حالات جیسے بھی ہوں مقابلہ کریں گے انشاءاللہ۔ گرو تیغ بہادر اور ان کے صاحبزادوں کی قربانی۔ اس سال ہمارے سکھ بھائی گرو تیغ بہادر جی کی 350ویں شہادت دیوس منا رہے ہیں۔ ہم اس موقع پر پوری یکجہتی کے ساتھ ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے۔ گرو تیغ بہادر گرو نانک کی بھکتی روایت کے جانشین اور اس دھرتی کے روشن چراغ تھے، لیکن افسوس ہے کہ کچھ فرقہ پرست عناصر کی طرف سے گرو تیغ بہادر اور صاحبزادوں کی شہادت کو ایسے رنگ میں پیش کیا جا رہا ہے جس کا مقصد سکھ روایت کی قدر نہیں بلکہ تاریخ کو مسخ کر کے ایک نئے فرقہ وارانہ نیریٹو کو جنم دینا ہے۔ ہم پوری سنجیدگی کے ساتھ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تاریخ کے حادثات کو دو قوموں کے لڑانے کے لیے استعمال کرنا نہ صرف تاریخ پر ظلم ہے بلکہ ملک کے حال و مستقبل کے ساتھ بدخواہی ہے۔ آج جمعیت علماء ہند کے اس پلیٹ فارم سے صاف صاف اور دو ٹوک الفاظ میں اس حقیقت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں کہ تاریخ کے وہ واقعات جن کے نتیجے میں گرو صاحب کے کمسن صاحبزادگان کے قتل کا دردناک حادثہ پیش آیا تھا، وہ ظلم اور ناانصافی پر مبنی تھے۔ یہ سانحہ ہماری اجتماعی اخلاقی قدروں اور انصاف کے اصولوں سے کسی طرح میل نہیں کھاتا۔ جب جب ظلم ہوگا تب تب جہاد ہوگا، یہ بات جماعت علماء محمود مدنی صاحب نے کہی۔ اب اس کا جواب بی جے پی الپ سنکھیک مورچہ کے ادھیکش جمال صدیقی نے مولانا مدنی کے بیان پر کڑی پرتکریا دی۔ انہوں نے کہا جہاد کے نام پر نفرت پھیلانے والوں کو کچلا جائے گا۔ مدنی دیش میں ڈر اور تناؤ پھیلانا چاہتے ہیں۔ ان کے بیان اسلام اور مسلمان دونوں کو بدنام کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ پر لگائے گئے آروپ جھوٹے اور بھڑکاؤ ہیں۔ مدنی کو سارجنک معافی مانگنی چاہیے ورنہ راشٹروادی مسلمان ان کا گھیراؤ کریں گے۔ جنہیں بھارت ماتا کی جے اور وندے ماترم سے دقت ہے وہ دیش توڑنے والی سوچ رکھتے ہیں۔ جہاد کی غلط ویاکھیا سے یووا بھٹک سکتے ہیں۔ یہ دیش اور سمودائے دونوں کے لیے خطرناک ہے۔ مولانا محمود مدنی جی جنہوں نے آج بھوپال میں ایک بہت بڑے بیٹھک میں جس پرکار سے بھاشن دیا ہے وہ نہ کیول بھڑکاؤ ہے اپیتو دیش کو وبھاجن کی اور لینے کی ان کی کوچیشٹا ہے۔ ان کا کہنا کہ جہاد ہونا چاہیے، جب جب ظلم ہوگا تب تب جہاد ہوگا، مجھے لگتا ہے یہ بہت ہی انوچت شبد ہے، بہت ہی انوچت واقعہ ہے۔ اور جہاد کے نام پر جس پرکار سے لوگوں نے بھارت ورش میں ہی نہیں بھارت ورش کے باہر بھی آتنک پھیلایا جہاد کے نام پہ، وہ ہم نے دیکھا ہے۔ تو سوبھاوک روپ سے یہ کہنا کہ بھارت میں جہاد ہوگا ایک بہت ہی ارریسپانسبل، غیر ذمہ داری سے بھرا ہوا ایک وچن ہے۔ اب آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ محمود مدنی نے کیوں ایسا کہا، اس سے پہلے مولانا ارشد مدنی نے ایسا کیوں کہا، اس کا کیا اثر ہے پڑے گا، اور کس وقت یہ جو بیان آیا ہے اس وقت کی کیا اہمیت ہے۔ ظلم کون کر رہا ہے مدنی صاحب یہ تو دیکھیں، بم وسفوٹ کون کر رہا ہے، یہ جہاد کون کر رہا ہے، یہ جہادی مانسکتا کو کچل دے گا بھارت، اب وہ بھارت ہے۔ ایسی مانسکتا اب بھارت برداشت نہیں کرے گا۔ وہ عدالتوں پر انگلی اٹھا رہے ہیں، وہ وندے ماترم پر انگلی اٹھا رہے ہیں، یہ کیا مان سکتا ہے؟ یہ دیش کو وہ جو ٹکڑے ٹکڑے گینگ ہے یہ وہ والی مان سکتا ہے، اور یہ دیش اب برداشت نہیں کرے گا۔ بہت نندنی بیان ہے۔ یہ بھارت ہے اور یہاں سدیو سے ناری کی پوجا ہوئی ہے، اور اس نے کبھی بھی ناری کا اپمان برداشت نہیں کیا، چاہے مہابھارت ہوا ہو ناری کے اپمان پر، چاہے رام راون یدھ ہوا ہو ناری کے پر لے کر، ہماری بچیوں کو لے کر، ہماری ماتر شکتی کو لے کر،
अगर इस तरह का कोई भी बयान देगा वो निंदनीय है, वो बर्दाश्त के काबिल नहीं है और इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। और इसलिए मैंने स्पष्ट रूप से कल कहा था कि ये निंदनीय कृत्य है। हम चलते चलते महमूद मदनी जी, मौलाना का पूरा बयान यानी कि पूरा भाषण आप पर छोड़े जाते हैं, आप सुनिए और ख़ुद फैसला लीजिए क्या ये गलत है या सही है। जो भी है हमें कमेंट बॉक्स पर लिख कर बताइए। अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए, फिर होगी मुलाकात ऐसी ही किसी बात के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। कलेजा थाम लो, रुदाद गम हमको सुनाने दो, तुम्हें दुखा हुआ दिल हम दिखाते हैं, दिखाने दो। इसी के दम से थोड़ी रोशनी है खाने दिल में, बुझाते क्यों हो शमए आरज़ू को झिलमिलाने दो। ये बिजली इस दिले ख्वाबीदा को एक ताज़ियाना है, मेरी महरूमियों पर आसमां को मुस्कुराने दो। उसी से तुम किसी के जुल्फ़ की रुदात सुन लेना, उधर देखो वो दीवाना चला आता है, आने दो। सुना है इश्क की मेराज पिन्हा है शहादत में, छुरी लाओ हमें भी अपनी किस्मत आजमाने दो। न दाग आएगा अपने दामने हुस्ने तबीयत पर, वफा पर मेरी जो तहमत लगाते हैं लगाने दो। ज़माना सब्र कर लेता है आजिज़ हम भी कर लेंगे, खलिश दिल की मिटा लेने को दो आंसू बहाने दो। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, मुल्क की मौजूदा सूरत हाल इंतहाई हसास और फ़िक्र अंगेज़ है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि एक ख़ास तबक़े की बालादस्ती और दूसरे तबक़ों को क़ानूनी तौर पर बेबस, समाजी तौर पर अलहदा और माशी तौर पर बेइज़्ज़त, रुस्वा और महरूम बनाने के लिए माशी बायकाट, बिल्डोज़र एक्शन, मॉब लिंचिंग, मुस्लिम औक़ाफ़ की सबोताजी, दीनी मदारिस और इस्लामी इस्तिलाहात के ख़िलाफ़ मनफी मुहिम की बाकायदा और मुनज़्ज़म कोशिशें की जा रही हैं। उनके मज़हब, शनाख्त और वजूद को गैर ज़रूरी, यहाँ तक कि नाकाबिल बर्दाश्त बना दिया गया है। बिलखुसूस मुसलमानों के ख़िलाफ़ सरकारी सरपरस्ती में जारी मुनाफरत और जुल्म सितम की वजह से हालात इस नहज पर पहुँच चुके हैं कि आज मुसलमान ख़ुद को राह चलते गैर महफूज महसूस करते हैं। उन्हें कदम कदम पर नफ़रत व हक़ारत का सामना है। कलेजा थाम कर सुनते हैं लेकिन सुन ही लेते हैं, मेरे यारों को मेरे गम की तलख़ी भी मज़ा दे है। हज़रात गिरामी क़द्र, मुल्क के आईन ने हमें अपने मज़हब पर चलने और उसकी तबलीग की इजाज़त दी है, लेकिन कन्वर्जन लॉ में तरमीम के ज़रिए इस बुनियादी हक़ को ख़त्म किया जा रहा है। इस क़ानून को इस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है कि मज़हब की तबलीग का अमल खौफ और सज़ा का मुस्तहिक़ बन जाए। दूसरी तरफ घर वापसी के नाम पर किसी ख़ास धर्म में शामिल करने वालों को खुली छूट हासिल है, उन पर कोई सवाल नहीं उठाया जाता, न कानूनी कार्रवाई होती है। यूं कानून का मकसद गैर जानिबदारी नहीं रहता, बल्कि एक ख़ास मजहबी सिमत की तरफ समाज को धकेला जाना है। ये पूरा ढांचा दरअसल दोहरे रवैये का मजहर है कि एक तरफ मुसलमानों और दीगर अक़लियतों के मजहबी हक़ दावत को जुर्म बना दिया जाए, तो दूसरी तरफ मुस्लिम नौजवानों को दबाव, खौफ और रियासी ताईद याफ्ता सरगर्मियों के ज़रिए अक्सरियत के मजहब में शामिल होने पर मजबूर किया जाए। इसी तरह हमारे मुल्क में खालिस दीनी इस्तिलाह हलाल के तसव्वुर को मुनज़्ज़म तौर पर बदनाम किया जा रहा है। हालांकि हलाल का मतलब सिर्फ ज़बीहा नहीं, बल्कि एक मुसलमान की पूरी ज़िंदगी का पाकीज़ा तर्ज़ अमल है। हलाल में जायज़ कमाई, मुलाज़मत,
تجارت میں امانت اور مال کے درست استعمال جیسے بنیادی اصول شامل ہیں۔ یہ وہ اخلاقی نظام ہے جو انسان کو ظلم، دھوکے، رشوت اور ناجائز کمائی سے بچاتا ہے۔ حلال دراصل امانت، انصاف اور پاکیزگی کی اس روایت کا نام ہے جو ایک مسلمان کی زندگی کی بنیاد ہے۔ اسی بنیاد کو مشکوک بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ مسلمانوں کی مذہبی آزادی، معاشی حقوق اور طرز زندگی کی بنیادی اقدار کو کمزور کیا جا سکے۔ مجرم ہیں ہمیں، ان کے گنہگار ہمیں ہیں، وقت آئے تو مرنے کو بھی تیار ہمیں ہیں، پھولوں کے لیے سینہ ہمارا ہی سپر ہے، اس صحن چمن کے در و دیوار ہمیں ہیں، مشہور جو ایک قافلے اہل جنوں ہیں، اس قافلے کے قافلہ سالار ہمیں ہیں۔ وقف ایک دینی معاملہ ہے۔ مسلمان آخرت کے ثواب کی غرض سے اپنی جائیداد وقف کرتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ یہ اوقاف کسی بادشاہ یا حکومت کی ملکیت نہیں ہے، ان میں سے اکثر عام مسلمانوں کی وقف کردہ ہے۔ ہمارے ملک میں وقف جائیدادوں کی کثرت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ دین اسلام نے انسانوں کی خیر خواہی اور فلاح و بہبود پر کتنا زور دیا ہے، اور مسلمانوں نے کس قدر فراخ دلی کے ساتھ اللہ کی رضا اور صدقہ جاریہ کے لیے اپنی جائیدادیں وقف کی ہیں۔ یہ وقف ہمارے بزرگوں کی وراثت ہے، آج ہم اسے اس طرح ضائع ہوتے نہیں دیکھ سکتے۔ ہم دہائیوں سے اس کے خرد برد ہونے اور اس پر ناجائز قبضے کی شکایت کرتے رہے ہیں۔ جمعیت علماء ہند نے حکومتوں سے بارہا مطالبہ کیا ہے کہ وقف جائیدادوں کا انتظام و انصرام SGPC کے طرز پر کیا جائے، لیکن حکومتوں نے کچھ توجہ نہیں دی، نہ صرف وقف کی بدحالی کا تماشا دیکھتی رہی بلکہ وقف کو برباد کرنے کی منظم کوششوں کا حصہ بنتی رہیں۔ اس پر مزید ظلم یہ ہوا کہ موجودہ حکومت نے نئے قانون کے ذریعے وقف کے مقاصد اور اس کی منشا کو نقصان پہنچایا ہے۔ جمعیت علماء ہند نے JPC میں جا کر اس کی مخالفت کی۔ ہم یہ صاف کر دینا چاہتے ہیں کہ حکومتیں ہمارے مذہبی معاملات میں مداخلت نہ کریں، ورنہ ہم لڑیں گے اور آخری دم تک لڑتے رہیں گے۔ عدلیہ کا رویہ، حضرات گرامی قدر، کسی بھی مہذب سماج کے لیے عدل و انصاف سب سے بڑا معیار ہے۔ عدل و انصاف کے بغیر بڑی سے بڑی ریاست اور بڑے سے بڑا ملک باقی نہیں رہ سکتا۔ ہر حکمراں کا اولین فرض اپنی رعایا کو انصاف فراہم کرانا ہے۔ ملک میں امن و امان کا قیام اور جرائم سے پاک معاشرے کی تشکیل انصاف کے بغیر ہو نہیں سکتی، ہو ہی نہیں سکتی۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ گزشتہ کچھ عرصے سے بالخصوص بابری مسجد، طلاق ثلاثہ جیسے بہت سے مسئلوں پر فیصلے کے بعد یہ تاثر عام ہو رہا ہے کہ عدالتیں حکومتوں کے دباؤ میں کام کر رہے ہیں۔ اقلیتوں کے آئینی حقوق اور دستور کے بعض بنیادی اصولوں کی تشریح کی ایسی مثالیں سامنے آئی ہیں جنہوں نے عدالتوں کے کردار پر سوالیہ نشان لگا دیا ہے۔ موجودہ وقت میں عبادت گاہ ایکٹ کو نظر انداز کرتے ہوئے گیان واپی اور متھرا کے مقدمات کو قابل سماعت قرار دینے کا فیصلہ بھی اس کی ایک واضح مثال ہے۔ یاد رکھیے، سپریم کورٹ اس وقت تک ہی سپریم کہلانے کا مستحق ہے جب تک آئین کی پابندی کرے، قانون کے حقوق کا خیال رکھے۔ اگر ایسا نہ کرے تو وہ اخلاقی طور پر بھی سپریم کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ تھوڑی تکلیف، اب جب عدالتوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو مجھے یہ کہنا ضروری ہے، تھوڑی تکلیف رسن پھر تھوڑی سی تکلیف دار۔
ہمیں تیار ہونا پڑے گا. تھوڑی تکلیف رسن، پھر تھوڑی سی تکلیف دار، اس کے بعد اے دوستو آرام ہی آرام ہے. اپنی ہی بستی میں ہم سے، اپنی ہی بستی کے لوگ، اپنی ہی بستی میں ہم سے، اپنی ہی بستی کے لوگ پوچھتے ہیں کون سی بستی کے ہو، کیا نام ہے. وہ SIR بھی چلایا ہوا ہے. ایک بہت اہم معاملہ ہے. اور اس کے اوپر اگر آپ کی نظر ہوگی تو مایوس ہونے سے بچ سکیں گے، کیونکہ مایوسی قوم کے لیے زہر ہے، کسی بھی قوم کے لیے، اور زندہ قوم ہو تو پھر کہنا ہی کیا. تو اس حوالے سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں ایک اندازے کے مطابق مسلمانوں کے موافق 10% لوگ ہیں، الگ الگ وجہوں سے ہمارے موافق ہیں. مخالف لوگ 30% ہیں، زیادہ سے زیادہ. اور خاموش لوگ جو نہ موافق ہیں نہ مخالف ہیں، وہ ایک اندازے کے مطابق 60% ہیں، کم سے کم 60% ہیں. جو خاموش اکثریت ہے اسے فرقہ پرست عناصر اپنی طرف مائل کرنا چاہتے ہیں. اگر یہ مائل ہو گئے تو ملک اور مسلمانوں کے لیے ایک سنگین خطرے کی گھنٹی ہوگی. اگر ہم چاہتے ہیں کہ فرقہ پرست عناصر کامیاب نہ ہوں تو قوم، تنظیموں، شخصیات اور مسلمانوں کے نمائندوں کو دعوتی مزاج اختیار کرنا ہوگا. مسلمان اپنے منصب کو پہچانے اور دعوت و ارشاد کے نقطہ نظر سے جو اخلاقی عظمت ان کو حاصل ہونی چاہیے وہ حاصل کریں. ہم دوسروں کے لیے، ہم دوسروں کے ساتھ بہتر تعلقات قائم کریں، ایک دوسرے کی ثقافت اور مذہب کا احترام کریں، لیکن لوگوں کو دین اسلام کی حقیقی تعلیمات سے بھی آگاہ کریں. دعوتی مزاج کیا ہے؟ قرآن کریم سے رہنمائی ملتی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق و صداقت اور محبت و ہمدردی کے جواب میں مشرکین مکہ کی طرف سے ظلم و ستم، جبر و تعدی، وحشت و بربریت، بدخلقی اور بہیمیت پیش کی جاتی تھی تو اس وقت حق تعالی جل مجدہ نے رہنمائی فرمائی. چنانچہ قرآن مجید کی سورہ نمبر 46 آیت نمبر 35 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ. سورہ احقاف. صبر کرو جیسے کہ اولو العزم رسولوں نے صبر و استقامت سے کام لیا، اور خدا پر بھروسہ کرو. قرآن مجید کی سورت نمبر 33 آیت نمبر 48 میں پروردگار عالم فرماتے ہیں وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. اور ان کی ایذا رسانی کو نظر انداز کرو اور خدا پر بھروسہ کرو. سورہ احزاب. قرآن مجید کی سورہ نمبر 16 آیت نمبر 135 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. سورہ نحل. اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلاؤ اور ان سے اس طریقے سے بحث کرو جو سب سے اچھا ہو. قرآن مجید کی سورہ نمبر 41 آیت نمبر 34 میں ارشاد فرمایا ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم. برائی کو بھلائی کے ساتھ دور کر دو تو تمہارے اور جس شخص کے درمیان دشمنی ہوگی وہ اس وقت ایسا ہو جائے گا جیسے کہ وہ گہرا دوست ہو. ہمیں دعوتی مزاج بنانے کی ضرورت ہے، عداوتی مزاج نہیں. یاد رکھیے شہاب الدین غوری والی دہلی کو چھوڑ کر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے پرتھوی راج کے اجمیر میں رہنے کا فیصلہ کیا اور مشکل حالات میں داعیانہ طریقہ اختیار کر کے ہمدردی اور خدمت خلق کے ذریعے لاکھوں انسانوں کے سینوں کو نور ایمان سے منور
اور ان کے دلوں کو توحید و رسالت کی روشنی سے مالا مال کیا اور دلوں پر حکمرانی کی وجہ سے سلطان الہند کہلائے۔ اسلام سب سے قدیم مذہب ہے جو اسی دھرتی سے شروع ہوا۔ متعدد اقوال سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا کے سب سے پہلے پیغمبر ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام اسی خطے میں تشریف لائے۔ حضرت آدم پہلے انسان تھے، پہلے مسلمان اور پہلے نبی تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آفاقی ہے، کسی زمین یا خطے کے ساتھ محدود نہیں۔ اس لیے ہندوستان کی دھرتی مسلمانوں کے لیے کبھی اجنبی نہیں رہی اور نہ رہے گی انشاءاللہ۔ حضرت مولانا احتشام الحق کاندھلوی رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں 1947 کے فسادات میں جناب مولانا ظہیر الحسن صاحب کی تعزیت میں حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کاندھلہ تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، ہمت اور استقلال کے ساتھ ہندوستان میں جمے رہو۔ مدینہ منورہ میں میرے ذاتی مکانات بھی ہیں اور بھائی بھتیجے بھی، مجھے ہندوستان میں رہنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں، پھر بھی میں نے طے کر لیا ہے کہ ہندوستان نہیں چھوڑوں گا، اس لیے کہ مخلوق خدا کی جو خدمت یہاں رہ کر انجام دے سکتا ہوں وہ مدینہ منورہ میں نہیں ہو سکتی۔ حضرت پورا ہو جائے تو بتا دیجیے گا، جزاک اللہ۔ اس لیے کہ مخلوق خدا کی جو خدمت یہاں رہ کر انجام دے سکتا ہوں وہ مدینہ منورہ میں نہیں ہو سکتی۔ اسی کشت و خون کے دوران بستی حضرت نظام الدین اولیاء میں حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کے لیے تشریف لائے تو حالات سے سخت متاثر تھے، چہرے مبارک سے غیظ و غضب کے آثار عیاں تھے۔ آپ نے بھررائی ہوئی آواز میں فرمایا، میں نے تو ہندوستان میں مرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ جہاد، اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں نے اسلام کی مقدس اصطلاحات مثلا جہاد کے لفظ کو ایک گالی، فساد اور وائلنس کا ہم نام بنا دیا ہے۔ لو جہاد، لینڈ جہاد، تعلیم جہاد، تھوک جہاد وغیرہ جیسے جملے استعمال کر کے مسلمانوں کی سخت دل آزاری اور ان کے مذہب کی توہین کی جا رہی ہے۔ افسوس کا مقام ہے کہ حکومت اور میڈیا میں بیٹھے ذمہ دار افراد بھی اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتے اور نہ ایک کمیونٹی کی دل آزاری کی پرواہ کرتے ہیں۔ پرواہ کیا کریں گے؟ یہ تو اس کمیونٹی کی دشمنی میں کرتے ہیں۔ یہ تو پرانے دور سے چلا آ رہا ہے کہ کہیں بھی دہشت گردانہ عمل پیش آ جائے تو اس کو جہاد کا نام دے کر اسلام اور مسلمانوں پہ طعنے، تہمتیں اور ناحق الزام عائد کیے جاتے ہیں۔ یہ واضح ہونا چاہیے کہ اسلام میں جہاد ایک مقدس دینی فریضہ ہے۔ جہاد قرآن میں کئی معنوں کے لیے استعمال ہوا ہے، لیکن جس معنی کے لیے بھی استعمال ہوا ہے فرد سے لے کر سماج و انسانیت کی بھلائی، ان کی سربلندی اور ان کی عزت و وقار کے قیام کے لیے ہوا ہے۔ جہاں جنگ و قتال کے معنی میں استعمال ہوا ہے وہ بھی ظلم و فساد کے خاتمے اور انسانیت کی بقا کے لیے ہے۔ اس لیے جب جب ظلم ہوگا تب تب جہاد ہوگا۔ میں اس کو دوبارہ کہتا ہوں، جب جب ظلم ہوگا تب تب جہاد ہوگا۔ تمام ہی آسمانی مذاہب میں غور کیجئے گا، تمام ہی آسمانی مذاہب میں ظلم کے خلاف کھڑے ہونا ایک اخلاقی ذمہ داری ہے۔ اسلام میں بھی جہاد کا بنیادی مقصد ظلم کا خاتمہ، امن کا قیام اور حق کا دفاع ہے۔ تاہم یہ حقیقت ذہن نشین رہنی چاہیے کہ نمبر 1، جہاد کوئی انفرادی، نجی یا انتقامی کارروائی نہیں۔ نمبر 1، جہاد کوئی انفرادی، نجی یا انتقامی کارروائی نہیں۔ نمبر 2، صرف ایک ذمہ دار اور شرعی اصولوں کے مطابق قائم ریاست ہی جہاد کا فیصلہ کر سکتی ہے۔ نمبر 3،
ہندوستان جیسے جمہوری اور سیکولر ملک میں جہاں اسلامی سیاست کا کوئی تصور موجود نہیں، وہاں جہاد کے نام پر کوئی گفتگو موضوع بحث ہی نہیں۔ مسلمان آئینی وفاداری کے پابند ہیں، اور حکومت بھی شہریوں کے حقوق کی حفاظت کی ذمہ دار ہے۔ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ شہریوں کے حقوق کی حفاظت کرے، اور اگر وہ ناکام ہوتی ہے تو وہ اس کی ذمہ داری ہوگی، ہماری ذمہ داری نہیں ہوگی۔ پھر ہم اگرچہ بزم سے دور ہیں، ہم ہی رنگ ہیں، ہم ہی نور ہیں۔ ہم اگر نہ دیں گے لہو انہیں، وہ چراغ کیسے جلائیں گے؟ وہ تو کچھ اور سمجھ رہے ہیں، ہم یہ سمجھ رہے ہیں ہم اگر نہ دیں گے لہو انہیں، وہ چراغ کیسے جلائیں گے؟ نہ اتنا چھیڑ کر اے وقت دیوانہ بنا ہم کو، ہوئے دیوانے ہم تو سب کو دیوانہ بنا دیں گے۔ نہ جانے کتنے دل بن جائیں گے ایک دل کے ٹکڑے سے، نہ جانے کتنے دل بن جائیں گے ایک دل کے ٹکڑے سے۔ وہ توڑیں آئینہ، ہم آئینہ خانہ بنا دیں گے۔ مشکلات و مصائب، یہ درست ہے کہ ہمارے سامنے مشکلات اور پریشانیاں ہیں، اور بسا اوقات مشکلات کی بے شمار فوجوں کو دیکھ کر ہم اپنے مستقبل سے مایوس ہوتے ہیں، لیکن آپ صرف اپنے اوپر نہیں بلکہ پورے عالم انسانیت پر نظر ڈالیے۔ کیا دنیا میں آج کوئی زندہ قوم ایسی بھی ہے جو مشکلات میں محصور نہ ہو؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ مشکلات زندگی کی علامت ہیں۔ مردہ قومیں مشکلات میں مبتلا نہیں ہوتی، وہ تو سرنڈر کر دیتی ہیں۔ وہ کہیں گے وندے ماترم پڑھو تو پڑھنا شروع کر دیں گے۔ تو یہ پہچان ہوگی مردہ قوم ہونے کی، اور اگر زندہ قوم ہے تو پھر حوصلہ بلند کرنا پڑے گا، حالات کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ مردہ قومیں مشکلات میں مبتلا نہیں ہوتی، لیکن یاد رکھیے زندہ قومیں ہی آزمائی جاتی ہیں، مردانہ وار مشکلات کا مقابلہ کیا کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، پھر کہتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ہم تمہاری آزمائش کرتے رہیں گے، کچھ خوف اور بھوک سے، مال اور جان سے، اور پھلوں کے نقصان سے، اور صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے۔ اسی طرح پروردگار عالم نے فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ۔ ابھی بھی کہتے ہیں ساری دنیا میں تمہاری کیوں پٹائی ہو رہی ہے؟ ہم خاص ہیں نا، آزمائش تو ہماری ہوگی۔ کیا تم یہ گمان رکھتے ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ درا حال ہے کہ تم پر ان لوگوں کے حالات پیش نہیں آئے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، انہیں تنگی اور سختی پیش آئی، انہیں ہلا ڈالا گیا، یہاں تک کہ پیغمبر اور جو لوگ ان کے ہمراہ ایمان لائے تھے بول اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ سن رکھو اللہ کی امداد یقیناً قریب ہے انشاءاللہ۔ تفسیر ماجدی جلد اول صفحہ 400۔ اس آیت میں مومنین کو بشارت اور تسلی دی گئی ہے، اور حقیقت کا بیان آ گیا کہ مجاہدات سے گھبرانا اور بددل نہیں ہونا چاہیے۔ مصائب میں الجھ کر مسکرانا میری فطرت ہے، مجھے ناکامیوں پر اشک برسانا نہیں آتا۔ گلستان میں شریک صحبت اہل چمن ہم ہیں، بس اتنی بات پر کیوں قابل دار و رسن ہم ہیں۔ جواب ظلم دیتی جا رہی ہے اپنی مظلومی، ادھر تلوار رنگی ہے ادھر رنگی کفن ہم ہیں۔ خزاں سے کب کی بنیادیں گلستاں گر چکی ہوتی، خزاں سے کب کی بنیادیں گلستاں گر چکی ہوتی، مگر یہ خیریت ہے زیر دیوار چمن ہم ہیں۔ اگرچہ بزم میں ہم بھی ہیں،
اگرچہ بزم میں ہم بھی ہیں لیکن فرق کتنا ہے، وقار انجمن تم ہو وبال انجمن ہم ہیں۔ بس اولاد کی تربیت، بچہ اللہ تعالیٰ کے انعاموں میں سے ایک بڑا انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، اس لیے اولاد دنیا کی زینت اللہ کی طرف سے عطا کردہ ایک گفٹ ہے، ایک تحفہ ہے، لیکن دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے اسے آزمائش بھی قرار دیا ہے۔ اس لیے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا جائے تاکہ وہ اپنے خاندان، سماج و انسانیت کے لیے زہر بننے کے بجائے تریاق بن سکے، آنکھوں کا کانٹا بننے کے بجائے آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکے، نور نظر اور لخت جگر بنے، نہ کہ زخم قلب بن جائے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بچہ وہ پودا ہے جسے اگر ابتدا میں سیدھا لگا دیا جائے تو زندگی بھر سیدھا پھل دیتا ہے، اور اگر بنیاد ٹیڑھی ہو جائے تو پوری عمارت کمزور ہو جاتی ہے۔ اسلام نے بچوں کی صحیح تربیت کو والدین کی اولین ذمہ داری قرار دیا ہے۔ ارشاد باری ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ۔ والدین کا فرض صرف یہ نہیں ہے کہ بچے کو اسکول بھیج دیں، بلکہ ان کے کردار، عادتوں، زبان، سچائی، دیانت، ادب، وقت کی قدر اور عبادات کی پابندی کی نگرانی بھی ہے۔ ان کے دین کی حفاظت کے لیے تدبیر اختیار کرنا بھی والدین کی ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے ان کو مکتب کی تعلیم بھی دلائی جائے۔ یاد رکھیے کہ جو بچے اپنی تعلیم کے ساتھ اخلاق سیکھتے ہیں وہ آگے چل کر والدین کا سہارا، خاندان کی عزت اور قوم کی طاقت بنتے ہیں۔ خاندان کی مضبوط تشکیل اور بچوں کی ذہنی، اخلاقی اور جذباتی نشو و نما کے لیے، یہ جذباتی لفظ کا ذرا دھیان رکھیے گا، اگر آپ نے بچے کو سب کچھ دے دیا لیکن جذباتی طور پر اپنا بیٹے بیٹی کا دھیان نہیں رکھا اور جذباتی طور پر ان کو اپنے سے دور کر دیا، اس کا جو نقصان ہوتا ہے اتنا نقصان کسی چیز کا نہیں ہوتا۔ جذباتی نشو و نما کے لیے خوشگوار اور پرسکون گھریلو ماحول بنیادی ستون کی حیثیت رکھتا ہے۔ ایسا ماحول تب پیدا ہوتا ہے جب گھر کے افراد محبت، احترام اور تحمل کے ساتھ رہیں۔ ایک بھائی اپنے بھائی کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہے، اگر وہ اچھا معاملہ اپنے بھائی کے ساتھ کرنے کا روادار نہیں ہے، بھائی یا بہن کے ساتھ، تو وہ کیسے امید کرے گا کہ اس کی اولاد آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور احترام سے رہیں گے؟ جب گھر کے افراد محبت، احترام اور تحمل کے ساتھ رہیں، ایک دوسرے کی بات توجہ سے سنیں اور غیر ضروری تنقید اور جھگڑے سے اجتناب کریں، گھر میں شفقت اور نظم و ضبط ہو، تو بچوں میں اعتماد، مثبت سوچ، امانت اور تعاون جیسی خوبیاں قدرتی طور پر پروان چڑھتی ہیں۔ تربیت کا سب سے مؤثر آغاز گھر سے ہوتا ہے۔ والدین کا کردار یہاں سب سے اہم ہے، کیونکہ بچے انہی کو اپنا پہلا نمونہ بناتے ہیں۔ اس لیے شادی سے قبل ازدواجی تربیت اور شادی کے بعد والدین کی تربیت نہایت ضروری ہے، تاکہ وہ خاندان کو محبت، حکمت اور سمجھداری کے ساتھ سنبھال سکیں۔ جب گھر تعلیم و تربیت کا سرچشمہ بن جائے تو ایسے ماحول میں پروان چڑھنے والا بچہ خود بھی ایک متوازن، باکردار اور صالح انسان بنتا ہے، جو مستقبل میں ایک بہتر معاشرے کی بنیاد رکھتا ہے۔ گرو تیغ بہادر اور ان کے صاحبزادوں کی قربانی۔ اس سال ہمارے سکھ بھائی گرو تیغ بہادر جی کی 350ویں شہادت دیوس منا رہے ہیں۔ ہم اس موقع پر پوری یکجہتی کے ساتھ ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے۔ گرو تیغ بہادر گرو نانک کی بھکتی روایت کے جانشین اور اس دھرتی کے روشن چراغ تھے، لیکن افسوس ہے کہ کچھ فرقہ پرست عناصر کی طرف سے گرو تیغ بہادر اور صاحبزادوں کی شہادت کو ایسے رنگ میں پیش کیا جا رہا ہے جس کا مقصد سکھ روایت کی قدر نہیں بلکہ تاریخ کو مسخ کر کے ایک نئے فرقہ وارانہ نیریٹیو کو جنم دینا ہے۔
ہم پوری سنجیدگی کے ساتھ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تاریخ کے حادثات کو دو قوموں کے لڑانے کے لیے استعمال کرنا نہ صرف تاریخ پر ظلم ہے بلکہ ملک کے حال و مستقبل کے ساتھ بدخواہی ہے۔ آج جمعیت علماء ہند کے اس پلیٹ فارم سے صاف صاف اور دو ٹوک الفاظ میں اس حقیقت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں کہ تاریخ کے وہ واقعات جن کے نتیجے میں گرو صاحب کے کمسن صاحبزادگان کے قتل کا دردناک حادثہ پیش آیا تھا، وہ ظلم اور ناانصافی پر مبنی تھے۔ یہ سانحہ ہماری اجتماعی اخلاقی قدروں اور انصاف کے اصولوں سے کسی طرح میل نہیں کھاتا۔ اسی کے ساتھ یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ مغلوں کی حکومت کو اسلامی حکومت قرار دینا، مغلوں کی حکومت کو اسلامی حکومت قرار دینا تاریخی حقائق کے منافی ہے۔ مغل دور حکومت میں جو جنگیں ہوئیں وہ مذہبی بنیادوں پر نہیں بلکہ زیادہ تر سیاسی اقتدار سے متعلق تھیں۔ انہوں نے جہاں غیر مسلموں، سکھوں اور مقامی اور مختلف مقامی طاقتوں کے ساتھ لڑائیاں لڑیں، وہیں خود مسلم حکمرانوں کے ساتھ بھی سخت معرکے کیے اور انہیں سزائیں بھی دیں۔ لہذا مغل دور کے واقعات کو اسلام سے جوڑ کر پیش کرنا نہ صرف تاریخی اعتبار سے غلط ہے بلکہ اس سے بہت سی غلط فہمیاں جنم لیتی ہیں۔ اسلام کی اصل تعلیمات عدل، رواداری، امن اور انسانی شرافت پر مبنی ہیں، جبکہ حکمرانوں کے فیصلے اکثر اقتدار کے تحت ہوتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ تاریخی واقعات اور اسلامی اصولوں میں واضح فرق رکھا جائے تاکہ اسلام کے بارے میں گمراہ کن تصورات بھی دور ہوں۔